اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی میں برکت دے اور ہمارا وقت ہر اس نیکی میں گزر جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہو اور ہم اس کو استعمال کریں اس طرح سے کہ وہ ہمارے حق میں حجت بنے۔ مشکل حالات میں اللہ کی بات کرنا اور سننا ایک بہت اجر کا کام ہے۔ عام حالات میں نیکی عام ہوتی ہے، خاص حالات میں وہ خاص بن جاتی ہے۔ تو آج ہم اسلام اور آسانیوں میں سے جو ٹاپک شروع کریں گے وہ ہے نکاح اور طلاق کی آسانیاں۔ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے کہ جس کو آپ اور میں چند لفظوں میں الحمدللہ سمیٹ نہیں سکتے۔ زندگی کا کوئی پہلو بھی ہو، اللہ کی رحمت سے وہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی یہی خوشخبری دی تھی کہ لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، ان کو ڈرایا نہ کرو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نکاح اور طلاق کے سلسلے میں کیا آسانیاں ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اس کو سننا بھی اللہ آسان کر دے، کیونکہ بعض دفعہ ہم مشکلات میں پڑے رہتے ہیں لیکن ان مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کا جب موقع آتا ہے تو ہم اس وقت نہیں ہوتے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ٹاپک کو پورا سننے کے بعد بہت سارے ایسے ذہنوں میں جو خیالات تھے یا بچپن سے سنی ہوئی باتیں تھیں انشاءاللہ وہ آپ کی کلیئر ہوں گی، اور آپ کو لگے گا کہ نکاح بھی آسان ہے، طلاق بھی آسان ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ آئیں۔ کتاب میں سے پیج نمبر ہے 167۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نکاح و طلاق اور آسانیاں۔ حقیقت ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں کسی بھی معاشرے میں بنیادی ٹرمز ہیں۔ نکاح کے ساتھ ایک گھرانے کی بنیاد ڈلتی ہے، اور طلاق کے ساتھ ایک گھرانہ اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے جس کو گھر کہتے ہیں، میرا گھر میری جنت۔ اللہ نے دونوں ہی کا طریقہ بتا دیا، تو آئیے بک میں سے پڑھتے ہیں اور پھر اس میں سے انشاءاللہ بعد میں ڈسکشن کریں گے۔ پاک دامنی کے لیے آسان ترین سنت نکاح تھی، جسے معاشرے نے مشکل ترین امر بنا دیا ہے۔ سچ کہ نہیں؟ آج ہمارے ہاں کیا نکاح آسان ہے؟ شادی، نکاح، ولیمہ، یعنی اتنے مراحل ہیں کہ گوروں کی طرح ہمارے بھی معاشرے میں یہ باتیں آنے لگیں کہ ہم نہیں کرتے۔ ہمارے بچے کئی دفعہ صرف اس لیے شادی سے گریز کرتے ہیں کہ ابھی اس کے لیے تیاریاں نہیں ہیں۔ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی۔ سورۃ رات کی آیت 38 ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ نکاح اور اس کا ذکر تذکرہ یہ عین عبادت ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کے طور طریقے بدل دیے۔ نکاح اطمینان و سکون کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ روم آیت 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کی۔ بے شک اس میں البتہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ ضمائر عورت کی طرف جا رہے ہیں۔ عورت کا کام ہے سکون دینا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جو ہا کا لفظ ہے نا یہ فیمیل کے لیے، یعنی گھر کے سکون میں عورت کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر مزاج بگڑ جائے تو کچھ مرد بھی گھر کو بے سکون کر دیتے ہیں، لیکن بیوی سمجھدار ہو تو پھر حالات بدل بھی جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات ہے کہ مودہ، انٹیمیسی،
شادی کے شروع کے دنوں کی محبت، ایک دوسرے میں کشش محسوس ہوتی ہے، اور رحمہ کیا، بڑھاپے کا پیار۔ آج ویسٹ نے مودہ پہ بات کی، لو میرج، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، یعنی شادی کے لیے لو ہونا ایک لازمی امر سمجھ لیا، حالانکہ ایسا نہیں، اور وہ بھی دیوانوں کی طرح پاگل ہوتے ہوئے، اچھلتے کودتے درختوں پہ لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے کہ جی پیار ہو گیا، اب ادھر شادی چاہیے۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ پیار ہونا شادی سے پہلے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں نکاح کے بعد پیار بڑھتا ہے، یہ آگے ہم حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس مقام پر نکاح کے سلسلے میں جو اسلام نے آسانیاں، سہولتیں اور رخصتیں دی ہیں، ان کا مختصر سا تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، شادی میں اپنی پسند کی سہولت، یعنی ایک سوال خاص طور پہ یوتھ ایج میں دماغ میں بہت آتا ہے، کیا شادی میری پسند سے ہوگی کہ نہیں؟ کیا ماں باپ فورس کریں گے؟ کیا ہوگا؟ تو سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ سہولت فرمائی، کیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو۔ اب یہاں تو ایسے ہی لگ رہا ہے ادھر ایک لڑکی پسند آئی، ایک عورت پسند آئی، پکڑا اور مولوی صاحب سے کا نکاح پڑھا دو، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کے اور اس کے بعد نکاح کے فعل ہونے کے بیچ کے جو مراحل ہیں 5-6، وہ سورۃ نساء میں 5ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے، والمحصنات من النساء کے آگے سے۔ تو اس میں وہ ساری شرطیں پوری ہوں گی جو نکاح کی بنیادیں ہیں، جس میں ایجاب و قبول بھی ہے، گھر بسانے کا ارادہ بھی ہے، حق مہر بھی ہے، اور اسی طرح کی چیزیں۔ لیکن یہاں سے بس دیکھ لیجئے ما طاب لکم، پسندیدگی بھی ہونی چاہیے۔ منگیتر کو ایک نظر دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عہد رسالت میں ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع ہے کہ تم میں الفت پیدا ہو جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1865۔ کیا پتہ چلا کہ اگر ایک نظر دیکھا ہو تو بعد میں پھر محبت بڑھتی ہے، لیکن اگر پہلے ہی سارا کچھ دیکھ بھال سن لیا جائے تو یقین کیجئے کہ بعد میں کشش کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لڑکی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے منگیتر کو ایک نظر دیکھ لے، کیونکہ عورت کو بھی مرد سے وہی کچھ اچھا لگتا ہے جو کچھ مرد کو عورت سے اچھا لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی بدصورت مرد سے مت کرو، کیونکہ عورتوں کو بھی مردوں سے وہ کچھ اچھا لگتا ہے جو کچھ مردوں کو عورتوں سے اچھا لگتا ہے۔ یہ فقہ السنہ جلد 2 114 نمبر صفحہ ہے۔ کیا پتہ چلا بدصورتی اور خوبصورتی کو کیا کہیں گے؟ مزاجن کسی کو کوئی ایک چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو نہیں لگتی۔ تو جس طرح مرد کا حق ہے کہ بیوی اس کی پسندیدگی کا خیال رکھے، تو بیوی کا بھی حق ہے کہ مرد کا بھی حق ہے کہ اپنی بیوی کی خوشی کا خیال رکھے۔ اور شکل و صورت ہو، کوئی خاص عادت ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، دونوں کا حق ہے ایک دوسرے کو خوش رکھنا۔ نکاح میں ذات پات کی سختیاں نہیں، یہ جملہ لکھ لیں۔ یہ جو ہم اپنے فرقے، اپنی برادری اور اپنی قوم کا نام لے کر کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان سے باہر نہیں کرنا، ہم نے گجروں سے باہر نہیں کرنا، ہم نے شیخوں سے باہر نہیں کرنا، اور ساتھ ہی دل میں یہ خیال ہو کہ ہم اعلیٰ ہیں اور دوسرے ادنا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے ذات اور حسب و نسب نکاح میں شرط قرار نہیں دیا، البتہ کوئی اس کا خیال رکھنا چاہے تو روکا بھی نہیں، جبکہ بنیادی ترجیح دین کو دی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جوانی کے ایام اسی تلاش میں گزار دیتے ہیں کہ انہیں ان کی برادری اور ذات کا مناسب رشتہ درکار نہیں ہوتا۔ اسلام نے اس پابندی کا قلع کما کرتے ہوئے چند مثالیں چھوڑیں۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیے، جان بوجھ کے یہ کہہ کر کہ اب اپنی ذات اور برادری میں نہیں کرنا، یہ بھی مقصود نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ طور طریقے اور رسم و رواج کی وجہ سے انسان اپنی برادری یا اپنے علاقے کے لوگوں میں کمفرٹیبل ہوتا ہے، زیادہ امید ہوتی ہے کہ بچیاں وہاں سیٹ ہو جائیں،
لیکن یہ کہہ کر کہ یہ اعلیٰ ہیں اور دوسرے کسی اچھے کو ریجیکٹ کر دینا یہ نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پہ دین ہو تو اپنا سب سے اچھا ہے، اور اگر دین نہ ہو تو پھر صرف اس بنیاد پہ کسی سے رشتہ کرنا کہ یہ اپنا ہے تو یہ بچیوں پہ ظلم ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مدینہ کے بہت بڑے تاجر اور امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کی بہن ایک آزاد کردہ اور سیاہ رنگ کے حبشی بلال سے نکاح ہوا تھا. یعنی ان کی بہن کا نکاح ایک آزاد کردہ اور سیاہ رنگ کے حبشی بلال سے ہوا تھا. آج آپ کو ایک نئی بات پتہ چل گئی، نوٹ کر لیں. عبد الرحمن بن عوف کے بہنوئی تھے حضرت بلال، اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ عبد الرحمن کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، دولت، سونا، چاندی، پیسہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، لیکن بہن کا نکاح حبشی یعنی نیگرو بلیک بلال سے کیا. اور یہ دارقطنی کی روایت ہے، جلد 302 صفحہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی خاتون زینب بنت جہش کا نکاح ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دیا. تفسیر الباب فی علوم الکتاب 15 جلد 603 صفحہ ہے، اور یہ واقعہ تو قرآن میں بھی ہے، سورۃ احزاب میں. ہاں، اگر کوئی آدمی اپنے حسب و نسب اور مال و جائیداد دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھے، لیکن دین کو بہرحال ترجیح دینے کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، نکاح کیا جاتا ہے عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے. 1 2 3 لکھ سکتے ہیں آپ. لی مالیہا، اس کے مال کی وجہ سے. لی حسبیہا، اس کے خاندان کی وجہ سے. ولی جمالیہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. ولی دینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے. اور پھر اللہ کے نبی نے دعا دی، فاظفر بذات الدین تربت یداک، پس دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تو نادم اور پریشان ہو. بخاری کی روایت ہے نکاح 5090 اور ابو داؤد میں 2047. حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے ایک کو، یعنی کسی بھی مسلمان مرد کو، یہاں بھی 1 2 3 لکھے گا، لسٹ بنائیے، شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور امور آخرت پر مددگار مومنہ بیوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے 1505. اب آپ دیکھیے کہ یہ کہاں لکھا ہے اور آج ہمارا عمل کیا. آج یہ کانسٹیٹیوشن اتنا ناکام کیوں ہو گیا مسلمانوں میں کہ جتنے نکاح اس سے بس تھوڑی سی کم طلاق ہے، اس لیے کہ ہمارے معیار بدل گئے، ہماری سوچ بدل گئی، اور ساری سزا پھر آگے بیٹی یا بیٹے کو ملتی ہے. اور ماں باپ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں شادیوں میں. تو ان ساری انسٹرکشنز پہ اگر غور کیا جائے تو کیا پتہ چلتا ہے، خلاصہ کر دیتی ہوں. دین مل جائے تو باقی 3 چیزیں بھی ملیں تو سونے پہ سہاگا. عورت خوبصورت بھی ہو، اچھے خاندان کی بھی ہو، مال بھی ہو، اور دیندار ہو تو فبہا. پہلی 3 میں سے 2 چیزیں اور دین ہو، بہت اچھا. 1 چیز ہو اور دین ہو، بہت اچھا. لیکن پہلی 3 چیزیں ہوں لیکن دین نہ ہو، کبھی نکاح نہ کریں. اور اپوزٹ بھی ہے، صرف دین مل جائے تو کر دیجیے. اسی طرح لڑکی کی پسند کا بھی خیال رکھنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان جاریتن بکرن اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت لہو ان اباہا زوجہا وہی کارہت وخیرہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کنواری لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ذکر کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا، حالانکہ وہ اس شخص کو ناپسند کرتی ہے. تو آپ نے اسے اختیار دے دیا کہ وہ نکاح ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے،
ابن ماجہ کی روایت ہے یہ 1875۔ فرق کیا دونوں میں نوٹ کر لیں، ابھی آگے اس کی ڈیٹیل اور بھی آئے گی۔ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر لے باپ کو پیچھے ڈال کر تو نکاح ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، لا نکاح الا بولیش۔ لیکن باپ اگر بیٹی کا زبردستی نکاح کر دے تو ہو جاتا ہے، لیکن لڑکی کو چوائس موجود ہے، لڑکی کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ اپنا نکاح ختم کرا سکتی ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں بھی اس طرح کا باب قائم کیا اور اسی سے ملتی جلتی حدیث ذکر کی ہے۔ باب کا نام دیکھیے گا کیا ہے، باب اذا زوجبنتہ وہی کارہۃ فنکاحہ مردود۔ اس بات کا بیان کہ جب آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کر دے تو وہ نکاح مردود ہوگا، یعنی رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹڈ ہے۔ بخاری کی روایت ہے 5138۔ عورت کے لیے اسلام نے آسانی رکھی ہے کہ جس نے زندگی گزارنی ہے اس کا جیون ساتھی کہیں ایسا نہ بنا دیا جائے جس سے وہ نفرت کرتی ہو، اس لیے اسلام نے اس کی اجازت کو لازم قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والبکر تستاذن فی نفسها وإذنها سماتها، کنواری سے اجازت لی جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہی ہے۔ مسلم کی روایت 1421۔ یعنی باحیات اور جب ہوتا ہے تو بیٹیاں بڑھ چڑھ کے نہیں بولتی کہ آپ میری شادی کہاں کریں گے اور ادھر کریں، جب اجازت لی جائے تو چپ رہے تو سمجھیے ہاں کرتی ہے، رو پڑے تھوڑا سا ایک جذباتی ہو کر تو بھی خوشی ہے، الا یہ کہ لڑکی بول کر کہے کہ مجھے ادھر شادی نہیں کرنی۔ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کی رخصت۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاک دامن یہودیوں اور عیسائیوں کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی رخصت ہے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ واقعی کتابیاں ہیں، یعنی اپنی کتابوں کے مطابق عمل کرتی ہیں، کیونکہ نکاح کی رخصت صرف اہل کتاب سے ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ مائدہ 5۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو اور اس سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان سے منکر ہو اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو بات واضح ہے۔ اب اسے دیکھیے کہ آج کے دور میں جو محبت ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے تو وہ تو پہلی اخدان والی کیفیت ہے، لیونگ ٹوگیدر، کئی سال ساتھ رہ کر کہتے ہیں چلے اب ہم شادی کر لیں۔ تو بات بہت کلیئر ہے، اہل کتاب کی وہ عورت جو شریف ہو، پاک دامن ہو، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اس ملک کا قانون بھی اسلام پہ ہو۔ کل اگر شوہر بیوی میں کوئی معاملہ بگڑ جائے تو اسلام کے مطابق تصفیہ ہو، یہ نہیں کہ وہ کتابیہ ہے اور کسی نان مسلم ملک میں ہے تو پھر وہ اپنے لا کے مطابق آپ کو بہت نقصان دے دے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو صرف اس لیے طلاق سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ آدھا گھر بیوی کو دینا پڑے گا، مرد کی کمائی اسرائیل منی کے نام پر بیوی کا ساری عمر کا خرچہ لگانا۔ تو بہرحال یہ بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ رخصت ہے، عام حالات میں نہیں۔ حضرت عمر نے تو پابندی لگا دی تھی، کہتے تھے اگر تم کتابی عورتوں سے کرو گے تو تمہاری عورتوں سے کون کرے گا؟ بڑی بات ہے، کیونکہ عورت مسلمان ہو تو اس کا تو نکاح مسلمان کے سوا کسی سے ہو ہی نہیں سکتا، تو اگر مسلمان مرد غیروں سے کر لیں گے تو پھر ان عورتوں کے ساتھ کون کرے گا؟ تو کیا پتہ چلا؟ کف، برابری، الطیبات للطیبین، پاکیزہ۔ دین کو بھی دیکھیے، اخلاق کو بھی دیکھیے، ہر چیز کو دیکھیے۔ جس حد تک
سملیرٹیز ہوں گی اتنی امید ہے کہ گھر بسے گا۔ اب یہ تو ہو گیا چوائس کا معاملہ، کس سے کرنی ہے۔ اب اگلا سٹیپ ہے کہ نکاح کر رہے ہیں تو کیا کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط حق مہر ہے۔ بہت بڑے بڑے حق مہر رکھ دینا اور مرد کو مشکل میں ڈالنا یہ درست نہیں، بلکہ آسان حق مہر افضل ہے۔ اگرچہ باہم رضامندی کے ساتھ حسب توفیق جتنا بھی حق مہر طے ہو جائے درست ہے۔ حق مہر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں فرمائی۔ دور رسالت میں کم سے کم حق مہر بھی رکھا گیا، مثلاً ایک جوتی کا جوڑا، قرآن پاک کی چند صورتیں وغیرہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نکاح 5087 اور ابن ماجہ 413۔ اور زیادہ سے زیادہ بھی جیسا کہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کا پہلا خاوند عبید اللہ بن جحش فوت ہو گیا تو اس کا نکاح نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھا دیا اور اس کا حق مہر اپنی طرف سے 4000 درہم جو کہ چاندی کا ہوتا ہے وہ ادا کیا، اور پھر شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 2107۔ ان تمام باتوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان حق مہر مقرر کرنے کی تلقین فرمائی ہے تاکہ دین میں تنگیاں نہ پیدا ہوں، یعنی کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے۔ جیسے آج کل عموماً شادی کا سارا ہی خرچہ ماں باپ کرتے ہیں، تو یہ لڑکے پر احسان ہے، اگر ماں باپ کہہ دیں کہ تم خود کرو اپنی ساری شادی کا خرچہ تو اس کو کرنا پڑے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الصداقی ایسرہ، بہترین حق مہر وہ ہے جسے ادا کرنا انتہائی آسان ہو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح ہے وہ جو آسانی سے ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2117 اور جامع صغیر کی صحیح روایت 3300۔ اگر عورت حق مہر معاف کر دے تو جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ نساء آیت نمبر 4۔ عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دے تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو۔ تو اب یہاں حق مہر کا موضوع ذرا پورا ہوا تو سمجھ لیجئے اس کو۔ دیکھیے اس کو صدقہ کہتے ہیں، صدقہ نہیں صادقہ۔ کیوں؟ صدق سے ہے۔ حق مہر نہ تو عورت کی قیمت ہے، نہ عورت کا بیچ رہے، نہ یہ عورت کی سیکیورٹی ہے کہ اچھا طلاق ہو گئی تو پھر یہ کچھ دن تو سروائیو کرے گی، ایسا نہیں۔ بلکہ یہ لکھ لیجئے کہ حق مہر کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے کلچر میں حق مہر مانگنے کو لوگ طلاق مانگنا تصور کرتے ہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو نذرانہ ہے، گفٹ آف لو ہے۔ ایک شوہر کسی کی بیٹی لے کر آتا ہے، وہ اپنے میکے کو چھوڑتی ہے، بھائی بہنوں سے الگ ہوتی ہے، تو اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے خوشی خوشی۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً کسی کے آنے پہ اس کو گفٹ دیے جاتے ہیں، اس کو پھول پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک تو یہ گفٹ ہے۔ اور دوسرا لفظ صادقہ، سچائی، مرد کے اس کے معاملے میں سچا اور سنجیدہ ہونے کی دلیل کہ میں فلرٹ نہیں کر رہا، ٹائم میرج نہیں ہے، پیپر میرج نہیں ہے، ویزے کے لیے نہیں ہے، کسی جگہ ایڈجسٹ ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں بساؤں گا، یعنی شادی گھر بسانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کسی نے یہ بھی کہہ دیا نا شادی میں کہ میں 1000 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں تو بھی وہ نکاح باطل ہے، مدت نہیں متعین کی جا سکتی، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں نہ بسے۔ ایک اور چیز ہمارے کلچر میں بہت عام ہے، کب نکاح ہو سکتا اور کب نہیں۔ مثلا رمضان میں ہو سکتا کہ نہیں، محرم میں ہو سکتا کہ نہیں، سفر میں ہو سکتا کہ نہیں۔ ہمارے کلچر میں بھی مکہ والوں کی طرح مہینوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو لکھ لیجئے نکاح ہر وقت ہر مہینے میں درست ہے۔ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، عید کے دن بھی ہو جا سکتا ہے، شادی عید قربانی کے دن بھی ہو سکتا ہے، حج کے دن بھی ہو سکتا ہے، جمعے سے لے کے جمعرات ہر دن میں ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے نکاح کے سلسلے میں فضول کی پابندیاں لگا رکھی ہیں،
مثلاً اس دن اور اس مہینے خصوصاً محرم اور رمضان میں نکاح نہیں کرنا چاہیے جبکہ ان کے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ اللہ نے تو آدمی کے لیے آسانی رکھی ہے کہ جب چاہے شادی کا پروگرام رکھ سکتا ہے، لیکن آدمی اپنی مرضی سے خواہ مخواہ کیوں پابندی عائد کرتا ہے؟ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنا ناپسند کرتے تھے۔ یہ پیچھے سے چل رہا تھا ان کے کلچر میں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی شوال کو ہوا اور رخصتی بھی شوال کو ہوئی، اور جن لوگوں کا نظریہ تھا کہ اس مہینے میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، تو رسول اللہ کی بیویوں میں سے کون سی بیوی تھی جو مجھ سے زیادہ آپ کے ہاں خوش نصیب ہو؟ سبحان اللہ۔ مسلم کی روایت 1423 اور ترمذی 1093۔ دو باتیں پتہ چلی کہ شوال کے مہینے میں شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں، اور دوسری یہ بات سمجھ آئی کہ لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں اتنا اظہار ہمدردی رکھتے ہیں، ہائے چھوٹی عمر کی تھی، اللہ کے نبی بہت بڑے تھے، جبکہ عائشہ خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں۔ اگر عائشہ یہ گلہ کرتی نا کہ میرے باپ نے بڑی عمر کے مرد سے میری شادی کر دی تو بات بھی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کا فرق بھی محبت کے ہونے یا نہ ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بچیوں کا دف بجانا اور گیت گانے کی رخصت ہے۔ اب یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں شادی میں کیا کریں اور کیا نہ کریں، تو یہ مگر کیا ہے؟ پہلی بات ہے نکاح کے موقع پر چھوٹی بچیوں کا کفر و شرک اور فحش اور بےہودگی سے پاک گیت گانا درست ہے، اور ساتھ دف وغیرہ کا استعمال بھی مستحب ہے۔ دف ایک ایسے آلہ صوت یعنی آواز پیدا کرنے والے آلے کو کہتے ہیں جس پر چوٹ لگائی جائے تو اس سے کوئی سر پیدا نہ ہو۔ دف پر قیاس کر کے ڈھول ڈھمکوں اور آلات ساز کو جائز قرار دینا ہرگز درست نہیں۔ حضرت محمد بن خاطب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت فی النکاح، حلال اور حرام کے درمیان یعنی نکاح ہو رہا ہے یا زنا ہو رہا ہے یا کوئی لڑکی لڑکا چپکے سے تعلق قائم کرتے ہیں، نکاح حلال ہے اور باقی صورتیں حرام، ان کے درمیان امتیاز یعنی فرق نکاح کا اعلان کرنے اور نکاح کے موقع پر دف بجانے سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ نکاح کر کے چھپا نہیں سکتے، ورنہ آپ دیکھیے معاشرے میں کیوس پھیلے گا نا، کسی لڑکے لڑکی کو ساتھ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے یہ کیوں ایسے ساتھ ہیں، کیا ہے؟ تو نکاح کا اعلان لازمی، آپ نکاح کو چھپا نہیں سکتے۔ اور اس کی دلائل دیکھ لیجئے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے 1896، ترمذی 1088 اور نسائی 127 جلد 2، اور حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قرابت دار انصاری لڑکی کا نکاح کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دریافت کیا کہ تم نے لڑکی کی رخصتی کر دی ہے؟ انہوں نے اسبات یعنی یس ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے گیت گانے والیوں کو بھیجا ہے؟ عائشہ نے جواب دیا کہ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاریوں کا گیت گانے کی طرف میلان ہے یعنی انکلائنیشن ہے، کاش تم ایک ایسی جماعت بھیجتی جو یہ گیت گاتی، کیا ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہمیں بھی مبارک ہو اور تمہیں بھی مبارک ہو، یعنی خوشی کے اظہار کے گیت گائے جا سکتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1900 اور ناصر الدین البانی صاحب نے اسے حسن قرار دیا۔ ارواء الغلیل 1995۔ کوئی بات ابھی تک جو کلیئر نہ پوچھ لے، اذان بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔
لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. تو کیا پتہ چلا ان ساری باتوں سے کہ ایسے گیت یعنی سانگز جس میں خوشی کا اظہار ہو، بے خودگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، بغیر میوزیکل انسٹرومنٹ کے ہوں، صرف دف کی اجازت ہے. اور دف ایک قسم کی پلیٹ ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے بجائی جاتی ہے. یاد رکھیے کہ ڈھولک دف نہیں ہے، اس میں گھنگرو بھی ہوتے ہیں اور 2 ہاتھ سے بجتی ہے. تو کچھ ایسی آوازیں نکالنا جس سے گھر میں ایک خوشی کی کیفیت ہو، اس کی اجازت ہے. حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نکاح کی مجلس میں حضرت قرظہ بن قاب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں جانا ہوا. وہاں کچھ لڑکیاں گانا گا رہی تھیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف اور غزوہ بدر میں بھی شرکت کا اعزاز حاصل ہے، یہ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی تنقید کی. ان دونوں نے مجھ سے کہا اگر آپ پسند کریں تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور گانا سنیں، اور اگر جانا پسند کریں تو چلے جائیں، اس لیے کہ ہمیں نکاح کے موقع پر گیت گانے کی اجازت دی گئی ہے. نسائی کی روایت ہے 135 جلد 2، اور یہ بھی صحیح روایت ہے ناصر الدین البانی کے ناطے سے. یاد رہے کہ نکاح کے موقع پر یہ اجازت صرف عورتوں کے لیے ہے، نہ کہ مردوں کے لیے. جیسا کہ مولانا عبدالرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں کہ شادی کے موقع پر دف بجا کر مباح کہتے ہیں جائز کو، مباح اشعار کے ذریعے گیت گانا جائز ہے. نیز شادی کے موقع پر مباح اشعار کے ذریعے گیت گانا عورتوں کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے یہ عمل جائز نہیں. تحفۃ الاحوذی جلد 3 214 سے 215 پہ یہ بات موجود ہے. چلیے ٹاپک پورا کر کے اس پہ بات کر لیں گے. ناجائز گانا، ایسے اشعار اور گیت جس میں کفر و شرک اور بےہودگی پائی جاتی ہو وہ حرام ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں شادی کے موقع پہ فحش گیت، ڈھول ڈمکوں کی چاپ پر قدموں کی جھنکار سنائی دیتی ہے اور جو ناجائز اور حرام ہے. قرآن پاک میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو غافل کرنے والے آلات خریدتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے اور اسے مزاح بنائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 6. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور آلات موسیقی ہیں. مستدرک حاکم جلد 3 182 182 پیج. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. میری امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور معازف کو حلال بنا لیں گے. یہ صحیح جامع صغیر کی روایت 5466 اور صحیح 91. اب یہ موضوع ڈسکس کر لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ اسلام جو رخصتیں دیتا ہے نا، اگر ہم اس کو وجہ بنا کر پھر حدوں سے باہر جائیں گے نا تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ دریا کا پانی باہر آ جائے. اور خاص طور پہ پھر ایسے موقع پہ وہ کام کرنا جو اسلام کے مزاج سے ہی نہ ملے. آج کے دور کی شادیوں کو اگر آپ نظر میں لائیں اور ان ساری رخصتوں کو دیکھیں تو کوئی آپس میں ربط بنتا؟ لڑکے لڑکیاں فحش ناچ گانے، فلمی گانوں کی دھن، اور اللہ معاف کرے اب تو پانی سر سے گزرا. پھر اور کیا حرام ہے؟ سوچا جائے تو
گانے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. غیر محرم کا اس طرح کا اختلاط یعنی مکسنگ دل میں کیا جذبے پھیلاتی ہوگی، اور گانے سے تو ویسے بھی نفاق کا پودا لگتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ لڑکیاں، عورتیں گھر کی ہے، چلے شام کو بیٹھیں، ہلکا پھلکا ہنسی مذاق، اٹس اوکے، لیکن اس سے زیادہ پہ نہیں جانا چاہیے. کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ کیا جائز اور کیا نہیں؟ میں اتنا بتا دوں کہ مسلمان کا مزاج ہی پھر یہ ہوتا ہے، اس کو وہ سب کچھ اچھا ہی نہیں لگتا. دوسری بات ہے، لوگ خوشی اور فن کے نام پہ بہو بیٹیوں کو نچاتے ہیں. کسی نے کہا کہ پہلے باہر کی عورتوں کو بلانا پڑتا تھا، اب تو گھر کی بہو بیٹیاں ہی کافی ہیں. باعزت شریف گھرانوں کی بہو بیٹیاں ایسے وقت پہ ناچے سارا خاندان دیکھتا ہے، اور پوچھا جائے تو کہتے کیا ہوا، خوشی کا موقع ہے. تو گویا کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو اور کب کریں گے؟ ہم اپنی ٹون میں کہتے ہیں نا، بھائی کی شادی پہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے، بہن کی شادی پہ نہیں کریں تو پھر سب کو خوش رکھیے، اللہ کو ناراض کیجیے. شادیوں کے موقع پہ تو ہم سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، تو سوچئے اگر اللہ کے نبی آئیں اس شادی میں تو خوش ہوں گے. یاد رکھیے پھر اس کا وبال بھی پڑتا ہے. اچھے بھلے سب کچھ دیکھ بھال کر کیے ہوئے رشتے بھی نہیں نبھتے. نظر لگ سکتی ہے، حسد ہو سکتا ہے، چور ڈاکو دیکھ لیں گے، اور اسی طرح بہت کباختے ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں. جائز حدوں میں رہ کر جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ برکت بھی دے گا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو شادی کے ساتھ ہم نے باندھ دی وہ ہے جہیز. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جہیز کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. جہیز کی تنگیاں اسلام کی طرف سے نہیں ہیں، یعنی اسلام نے لڑکی کے گھر والوں کو مجبور نہیں کیا کہ بیٹی بھی دو اور ساتھ ساری عمر کی کمائی بھی دو. مروجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا رواج پا چکا، یعنی جو رواج میں آ گئی چیز. مروجہ جہیز کی صورت خالص ستانہ ہندوانہ رسم ہے جو حقیقت میں شادی کے موقع پر عورت کو دے کر اسے وراثت سے محروم کرنے کی سازش ہے. اسلام نے ایسی کوئی پابندی لڑکی والوں کے لیے نہیں لگائی کہ وہ جہیز کے بغیر نکاح نہ کریں، اور لڑکے والوں کو بھی اسلام نے کوئی اجازت نہیں دی کہ وہ لڑکی والوں سے اس کا مطالبہ کرے. بلکہ یہ نفقہ اور خرچہ جو گھریلو اشیاء اور خرد و نوش کا ہے، یہ مرد کے ذمہ ہے نہ کہ عورت کے. البتہ اگر کوئی گھر والے اپنی بچی کو کچھ تحفے میں دے دیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. جیسا کہ حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی یعنی رخصتی کے وقت ایک ہار دیا تھا. سیرت ابن ہشام جلد 4 359 پیج. تاہم اگر لڑکے والے ضرورت مند اور کمزور ہوں تو اعانت کیا ہوتی ہے؟ مدد کے طور پر ان کی کچھ مدد کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں. بات سمجھ گئے؟ اس کو میں تو ایک جملے میں کہہ دوں کہ ذمہ داری تو مرد کی ہے، لیکن مفلس ہے، کلاش ہے، ابھی نئی نئی زندگی شروع ہوئی، ابھی کاروبار نہیں، بڑی ضرورت کا مال ہے، تو اگر خاندان کے کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں ایک ڈنر سیٹ لے دیتا ہوں، ایک صوفہ لے دیتے ہیں، ضرورت کی چیزیں، تو وہ لڑکے پہ احسان ہے، لڑکی پہ نہیں. ہمارے کلچر میں کہتے ہیں ہائے یہ ماسی، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کی مدد کرو. اور ہمارے کلچر میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زکوٰۃ کا اکثر حصہ ماسیوں کو بیٹیوں کی شادی پہ دے دیتے ہیں، اور دیکھنے اور سننے میں ہے کہ وہ ماسیاں پھر فریج اور ڈیپ فریزر تک دیتی ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسے سامان بھی دیے جاتے ہیں جو گناہ کا صدقہ جاریہ ہوں گے. ظاہر جب ہر ایک نے جو ترس کھانا ہے، بالکل ایسے کہ بیگر سارا دن کھڑا ہو کر اتنا کما جاتا ہوگا جتنا محنت کر کے کسی کاؤنٹر سے اٹھنے والا نہیں کماتا. تو ہمارا کلچر ایسے وقتوں پہ بہت ایموشنل بیہیویئر کا شکار ہوتا ہے. تو لڑکیوں کی شادی پہ نہیں، لڑکوں کی شادی پہ دیں، تاکہ بیوی مرد کی عزت بھی کرے اور اس کو پتا ہو کہ میں اس کی ذمہ داری ہوں. اور جو مرد بیوی کے گھر سے آئے ہوئے پلنگ پہ سوتے ہیں وہ کل اس کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے؟ مرد کو شروع سے ہی ہم ایک قسم کا اپاہج کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ہر وقت سسرال سے تقاضے کرے گا. زیادہ دینے سے وہ زیادہ خوش نہیں ہوتے، زیادہ بگڑ جاتے ہیں. اور اللہ ماشاء اللہ. تو شادیوں کو آسان کیجیے، بعد میں دیجیے. آپ کوئی کہ حرام ہے نہیں، دیکھیے آپ کسی کو بھی دیتے ہیں کوئی ضروری ہے تھال میں سجا کر دیں، جا کے چپکے سے دے دیجیے. ساری زندگی لین دین ہوتا ہے، شادی کے دن ہی کیوں؟ اور گھروں میں پھیلا کے اور اعلان کر کے ہی کیوں؟ اس سے تو ویسے کسی کی خودداری مجروح ہوتی ہے. اگلی چیز ہے شوہر بیوی کا خاص تعلق.
اس میں کیا آسانی ہے؟ بیوی سے ہم بستری کے وقت میں رخصت۔ اس سلسلے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ جب خواہش پیدا ہو اس کی تکمیل کی اجازت ہے۔ مثلاً ماہ رمضان کے دنوں میں اس کی پابندی ہے، جبکہ رات کو اجازت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، البقرہ 187۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا مراد ہم بستری تمہارے لیے جائز یا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ حاملہ اور مرضعہ سے جماع کی اجازت، یعنی پریگننٹ بیوی یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت سے شوہر جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ حالت حمل، اگر حمل کو نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو خاوند کے لیے ہم بستری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور اسی طرح بچے کو دودھ پلانے والی عورت سے بھی ہم بستری کرنے میں کچھ حرج نہیں، اور نہ ہی اسلام نے روکا ہے۔ حضرت جزامہ بنت وہب رضی اللہ عنہا سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے غیلہ یعنی دودھ پلانے کی مدت کے دوران ہم بستری کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جلد ہی میری نظر روم و فارس پر پڑی جو غیلہ کرتے ہیں، اور یہ غیلہ ان کی اولاد کو کچھ نقصان بھی نہیں دیتا، اس لیے میں اس سے منع کرنے سے رک گیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 1442 اور ابو داؤد 3882۔ یعنی ماں اور بچے کو اس سے کوئی نقصان نہیں، تو پھر مرد کو بلا وجہ اس چیز سے روکنا یہ درست نہیں ہوگا۔ عزل کی اجازت ہے، مرد عورت سے جماع کرے اور جب انزال ہونے لگے تو اعلی تناسل کو عورت کی شرمگاہ سے الگ کر کے انزال کرنے کو عزل کہتے ہیں۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض قرآن میں بھی آتا ہے، الگ ہو جانا۔ وقفے کے حصول کے لیے اکثر لوگ اس سہولت کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اولاد میں گیپس لینے کے لیے، فیملی پلاننگ کہہ لیجیے۔ اکثر لوگ اس سہولت کو استعمال کرتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی رخصت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کننا نازل علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ینزل، ہم اہل رسالت میں عزل کیا کرتے تھے اور قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی حکم ایسا نہیں آیا کہ جس میں اس سے منع کیا جائے۔ بخاری کی روایت ہے 5209 اور ابو داؤد 2173۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مستلق کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورتوں سے الگ رہنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ عزل کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ما علیکم اللہ تفعلوا ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنۃ، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن جن روحوں کو بھی قیامت تک کے لیے پیدائش مقرر ہو چکی، جن روحوں کی بھی قیامت تک کے لیے پیدائش مقرر ہو چکی ہے وہ تو ضرور پیدا ہو کر رہیں گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے 1438۔ حضرت ابو سعید خدری کی ایک حدیث میں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ایک لونڈی ہے اور میں اسے عزل کرتا ہوں، اور مجھے ناپسند ہے کہ وہ حاملہ ہو، اور میں بھی وہی چاہتا ہوں جو مرد چاہتے ہیں، جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ عزل چھوٹا زندہ درگور کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، کذبت یہود لو اراد اللہ ان یخلقہ ما استطعت ان تصرفہ، یہود نے جھوٹ بولا، اگر اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنا چاہے تو تم اسے پھیر نہیں سکتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2171۔ یعنی آپ پریکاشنز لے لیجئے، لیکن اللہ نے جو جان پیدا کرنی ہے وہ پھر بھی ہو جائے گی۔ دوران حیض بیوی سے ملاپ کی رخصت۔ عرب جوہلا عورت کے ایام مخصوصہ یعنی حیض کے ایام میں ان کے قریب آنا بہت برا سمجھتے تھے۔ جب اسلام نے ہم بستری کے علاوہ سب کچھ جائز قرار دے دیا، مثلاً بوسوں کی نار وغیرہ، یعنی محبت، اچھی باتیں، انٹیمیسی وغیرہ، تو حدیث نبوی میں ہے کہ ایک آدمی نے دریافت کیا کہ میری بیوی جب میں حائضہ ہوں تو میرے لیے اس سے کیا حلال ہے، یعنی تعلقات کی کیا لمٹ ہے؟ آپ نے فرمایا، لکا ما فوق الازار، تمہارے لیے وہ سب کچھ حلال ہے جو تہ بند کے اوپر ہو، یعنی ڈائریکٹ ان ٹچ نہ ہو کپڑے کے ساتھ۔ ابو داؤد کی روایت ہے 412۔ ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا، اسنوا کل شیء الا النکاح، حائضہ عورت سے ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کرو،
یعنی آخری ایکٹ نہ کرو اس سے پہلے کا کوئی بھی ایسا ذریعہ جس سے مرد ریلیکس ہو جائے اس کی اجازت ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 302 اور ابن ماجہ 644۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمارے ہاں جو راجاتی پابندیاں اور باتیں ہیں وہ غیر فطری ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے دین کو سیکھا جائے اور سمجھا جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ شادی کے وقت یہ سب باتیں شادی شدہ کپل کو پتہ ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ نہ پوچھنے پہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے رہتے ہیں، اور کئی خرابیاں پیدا ہی اس چیز سے ہوتی ہیں کہ شوہر بیوی کا یہ تعلق معتدل نہیں ہوتا، کبھی عورت پہ ظلم کبھی مرد پہ ظلم۔ اب شادی کا ایک لازمی حصہ ہے ولیمہ۔ کیسے ہوگا؟ حسب استطاعت۔ شادی کے بعد جب میاں بیوی شب عروسی میں اکٹھے ہو جائیں تو اگلے روز عزیز و اقارب کی دعوت کرنا ولیمہ کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے۔ نوٹ کیجئے گا یہ شادی کے بعد ہوتا ہے۔ آج پیسے بچاتے ہوئے شادی کے دن ہی ولیمہ کر دیتے ہیں کہ خرچہ بچ جائے، تو یہ ولیمہ تو نہیں ہوگا، ایک دعوت ہو سکتی ہے۔ ولیمے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑے مجمع کو کھانا پرتکلف کھلایا جائے، تو ولیمہ ہوتا ہے، لیکن استطاعت کے مطابق اس سنت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے اس حوالے سے آسانی والا معاملہ رکھا ہے۔ جیسا کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اولم ولیمے سے ہے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کرو۔ بخاری کی روایت 5167۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ولیمہ گوشت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، بلکہ جو چیز آسانی سے میسر ہے اس کے ساتھ ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی صفیہ سے شادی کے وقت کھجور اور ستو کے ساتھ ولیمہ کیا۔ ترمذی کی روایت 1095۔ ولیمے میں دلہا کی معاونت۔ ولیمہ ضروری ہے، اگر کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ایسے غریب دلہا کی ولیمے کے لیے معاونت یعنی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ جب جنگ خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے دولہا بنے تو شب عروسی کی صبح کو آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، تو آپ نے فرمایا من کان عندہ شیء فلیجی بہ، جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیز ہو وہ یہاں لائے۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ کھجور لائے، بعض گھی۔ راوی کا خیال ہے کہ اس نے ستو کا ذکر بھی کیا، پھر لوگوں نے اس کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ آج دیکھیے ذرا آپ، اور یہ روایت بخاری میں 371 اور مسلم 1365 اور ابن ماجہ 1957 ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں، اگر ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گھر پہ برستی ہے۔ وہ عورت مرد کے لیے بہت بابرکت ہے جو آسانی سے مل جائے۔ بہت بھاری خرچے کر کے، بھاری جوڑے زیورات دے کر جو عورت لائی جائے عموماً بعد میں بدمزگی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے حقیقت پسند ہو۔ دیکھیے شوق اور محبت تو ہمیشہ کی ہے، لاڈ اور چاؤ کوئی صرف ایک شادی اور ولیمے کے دن تو نہیں ہوتے۔ آج تو حدیں بکھر گئی نا، حد سے گزر گئے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس کو سمجھے، اچھے طریقے سے رکھے، اور پھر جو نصیب میں ہو نا وہ مل جاتا ہے۔ تو ولیمے پہ آ کر نکاح پورا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے کلچر میں یہ سب طور طریقے رائج ہوں اور اس کو بہترین طریقے سے کیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشروں میں جو چیزیں بہت زیادہ اصلاح طلب ہیں اس میں سے ایک شادی بھی ہے۔ کچھ لوگوں کی تو پوری زندگی کا مقصد پہلے اپنی شادیاں کرنا اور پھر بچوں کی شادیاں کرنا ہے۔ تو اس پہ نیت کیجئے۔ اور یہ کون کرے گا؟ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے پڑھی ہیں نا، اس پہ عمل کون کرے گا؟ جو کر سکتے ہیں۔ لکھیے ہیوز اینڈ ناٹ ہیوز۔ لوگ کہتے ہیں کر سکتے ہیں تو کر رہے ہیں نا، کمائے کیوں، پیسہ جو ہے۔ تو جب کر سکنے والے لوگ نہیں کریں گے نا تو وہ بیچاروں کا بھی بھرم رہ جائے گا جو نہیں کر سکتے۔ آپ کر سکتے ہیں لیکن دوسرا نہیں کر سکتا، آپ اس کے لیے صدقہ کیجئے۔ آپ اپنے ایک بچے کی شادی پہ جو لگا رہے ہیں نا، آپ 10 بچوں کی شادیاں کرا سکتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ ماں باپ کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ماں باپ بچے کی شادی پہ نہ لگائے تو گناہ گار نہیں ہوگا،
تو جتنا آج ہم ایک بچے کی شادی پہ لگاتے ہیں، آدھا بھی اس کا اگر تربیت اور تعلیم پہ لگایا ہوتا تو وہ بچہ کل اگلی زندگی کے تقاضے پورے کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال، کوئی بات تو پوچھ لیجیے. آج ہم یہیں رکیں گے. یہ ٹاپک ہمارا چلے گا ابھی 2-3 دن. کل بھی اسی وقت پہ کر لیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. جی کل بھی یہی وقت رکھیں گے اور مغرب کے فوراً بعد یعنی 7 سے 8 کا ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، آپ کچھ پوچھیے. بس یہ بہت ساری چیزیں تھی جو کلیئر ہوئی ہیں کہ کھانا، یہ سب سے پہلے جو لاسٹ والا ٹاپک تھا کہ کھانا جو ہے پرتکلف ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. یعنی کھجور کا اتنا اچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے کلچر میں یہ تصور بھی نہیں ہے. لوگ کہیں گے لو جی ولیمے میں گوشت ہی نہیں پکا. بالکل، یہ بہت ہی ایک خوبصورت ہے. اور یہ والی ہمیں حدیث سے کہیں ملتی نہیں ہے، کہیں عام بھی نہیں ہوتی ہے یہ والی، اور اس طریقے سے بیان بھی نہیں کی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں اس طرح کی. دیکھ لیں حدیث آپ کے سامنے ہے، ٹیکسٹ پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ پڑھا ہے. میں بیچ میں اتنی اپنی بات بھی نہیں کر رہی تھی کہ آپ کو صحیح معنوں میں حدیث سے کانسیپٹ سمجھ آئے. الگ سے درسوں میں ہم جتنی مرضی بات کریں، لیکن جب حدیث سامنے کھل جائے، قرآن کھل جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیکسٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. باقی اس سے مزید ڈیٹیلز لینا چاہیں، نکاح A to Z پوری سیریز ہے، پڑھیے. شادی سے پہلے، شادی کے دوران، شادی کے بعد کے سب مراحل لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.